حاجی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خان عبد القیوم خان ہے اس نے ہمیں معاف نہیں کیا، اور یہ جو ہے باچا خان جنہوں نے کہ 1947 میں جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی تھی اس اسمبلی میں حلف اٹھا لیا، پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا، لیکن ان کو معاف نہیں کیا۔ اور 1948 میں جو ہے وہ بہت بڑی ایک وکٹمائزیشن ہوئی، فائرنگ کی گئی خدائی خدمتگاروں کے ایک اجتماع پہ پشاور میں بابڑا کے علاقے میں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں وہ مارے گئے، اور پھر دوبارہ جو ہے یہ وکٹمائزیشن شروع ہوئی۔ تو حاجی غلام احمد بلور کہتے ہیں جی کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عملی سیاست سے دور رہا، لیکن 1964 میں جب ایوب خان نے صدارتی الیکشن لڑا اور محترمہ فاطمہ جناح اس کے مقابلے پہ الیکشن لڑنے کے لیے اپوزیشن کی صدارتی امیدوار بنی، تو پشاور میں جب جلسے ہوتے تھے فاطمہ جناح کے، تو یہ حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں یہ فاطمہ جناح کے جلسے میں نا لوگوں کو پانی وانی پلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی سیاست کا آغاز تھا۔ اور پھر پشاور کے جناح پارک میں ایک جلسہ ہوا اپوزیشن کا، اس میں ولی خان نے فاطمہ جناح کے حق میں تقریر کی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب صرف ولی خان محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ مولانا مودودی بھی سپورٹ کر رہے تھے، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان بھی سپورٹ کر رہے تھے، خیر بخش مری بھی سپورٹ کر رہے تھے، عطاء اللہ مینگل بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، غوث بخش بزنجو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ساری اپوزیشن محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہی تھی، اور حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فاطمہ جناح جو ہیں ان کی سپورٹ شروع کر دی، لیکن ایوب خان نے دھاندلی کے ذریعے ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کے ذریعے فاطمہ جناح کو شکست دی، اور اس طرح جو ہے بنگالی پاکستان سے بدزن ہو گئے، اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ پھر فارملی 1969 میں یہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ یہ اس میں شامل ہو گئے، اور 1970 کا الیکشن تھا، تو 1970 کے الیکشن میں جو نیب تھی اس کو صوبہ سرحد جس کو اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے وہاں پہ اس کو 15 سیٹیں ملیں، اور جو خان قیوم کی مسلم لیگ تھی اس کو 12 سیٹیں ملیں، جے یو آئی تھی جو اس کو 4 ملیں، اور پیپلز پارٹی کو 3 ملیں۔ تو خان قیوم نے جے یو آئی کے ساتھ مل کر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے کوشش شروع کی۔ تو جے یو آئی جو ہے وہ اس سے وزارت خزانہ مانگ رہی تھی، خان قیوم چاہتا تھا کہ وہ چیف منسٹر بھی بنے گا اور خزانے کا محکمہ بھی اپنے پاس رکھے گا، تو اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ جو نیب کے لیڈر تھے ولی خان، انہوں نے ایک سیاسی چال چلی، اور انہوں نے جو جے یو آئی کے سربراہ تھے مولانا مفتی محمود ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا جی ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، بھلے ہماری 15 سیٹیں ہیں آپ کی صرف 4 ہیں، ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ جے یو آئی مان گئی، اور مولانا مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے۔ اس طریقے سے جو نیب ہے اس نے خان قیوم کا راستہ روکا، اس کو دوبارہ چیف منسٹر نہیں بننے دیا، اور بلوچستان میں عطاء اللہ مینگل جو ہیں وہ نیب کے چیف منسٹر بن گئے، غوث بخش بزنجو جو ہیں وہ گورنر بن گئے، اور وہاں پہ بھی جے یو آئی کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی گئی۔ اب یہ جو نیب کی 2 صوبوں میں حکومت تھی، نیب اور جے یو آئی کی ایک مخلوط حکومت تھی 2 صوبوں میں، اس مخلوط حکومت نے جو مرکز میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اس کے ساتھ مل کر 1973 کا آئین منظور کروایا۔ نیب کی حکومت نے 2 صوبوں میں اردو کو دفتری زبان بنانے کے حق میں اسمبلیوں سے قراردادیں منظور کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بھٹو صاحب کی ایک کتاب پڑھیں اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اور ایک دوسری کتاب ہے ان کی ریومر اینڈ ریالٹی، تو ان دونوں کتابوں میں بھٹو صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا جرنیلوں کا کہ یہ آپ بلوچستان میں جو نیب کی حکومت ہے اس کو ڈسمس کریں کیونکہ یہ ملک دشمن ہے۔ تو حاجی بلور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے تو 1973 کا آئین بھی منظور کرایا، ہم نے اردو کے حق میں قرارداد بھی منظور کی، لیکن اس کے باوجود بھٹو نے بلوچستان میں ہماری حکومت جس کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اس کو برطرف کر دیا۔ تو بطور احتجاج جو مولانا مفتی محمود تھے جو کہ
صوبہ سرحد جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں اس کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو اس طرح نیب کی دونوں صوبوں میں حکومت ختم ہو گئی، اور پھر اس دوران وائلنس شروع ہو گیا۔ جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے جلسوں پہ فائرنگ شروع ہو گئی، ان کے لیڈروں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہوا، اپوزیشن کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی، بہت سے لوگ مارے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ولی خان پر دباؤ آیا کہ جی آپ پاکستان کے خلاف ایک تحریک شروع کر لیں۔ ولی خان نے یہ تحریک چلانے سے انکار کر دیا، جس کی گواہی جو ہے وہ حاجی غلام احمد بلور نے اپنی اس کتاب میں دی ہے۔ تو پھر ولی خان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے تخریبی کارروائیاں شروع کر دی۔ اس کی ڈیٹیل تو بلور صاحب نے نہیں بتائی، لیکن کچھ اور جو عینی شاہد ہیں جو کہ اس وقت نیب میں شامل تھے اور اجمل خٹک کے ساتھ کابل میں موجود تھے، جیسے کہ جمعہ خان صوفی ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، کتاب کا نام ہے فریب ناتمام۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ پھر ہم نے پشاور میں بیٹھ کر ایک منصوبہ بنایا اور حیات محمد خان شیرپاؤ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ان کو قتل کروانے کے لیے 2 بندے بھیجے گئے افغانستان سے، اور انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں بم دھماکہ کیا جس میں حیات محمد خان شیرپاؤ شہید ہو گئے۔ حاجی غلام احمد بلور نے اس کی تفصیل تو نہیں لکھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شیرپاؤ کے قتل میں ان کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو اور نیب کے بہت سے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے نیب پر پابندی لگا دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی عدم برداشت کا سلسلہ تھا یہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی جاری رہا۔ وہ نیب جس نے پاکستان کا آئین بنانے میں مرکزی حکومت کی مدد کی، جس نے اردو کو دفتری زبان بنانے کے لیے قراردادیں منظور کی، اس کی ایک حکومت کو ڈسمس کیا گیا، اور اس کے بعد ایک وائلنس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سارے جیلوں میں چلے گئے، حیدرآباد سازش کیس بن گیا جی، اس میں پوری نیب کی لیڈرشپ، حاجی غلام احمد بلور، خیر بخش مری، ولی خان، یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار ہو گئے، یہ سب جیل چلے گئے، اور پھر جیل میں بیٹھ کر یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی این ڈی پی، اور پھر بھٹو صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک تحریک منظم کی گئی 1970 کے الیکشن میں دھاندلی کے نام پر۔ اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، اس میں یہ جو ولی خان کے ساتھی تھے یہ بھی تھے، اور بھی پارٹیاں تھیں۔ 1970 میں اپوزیشن نے ایک تحریک چلائی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف، اور وہ تمام لوگ جو بھٹو صاحب کی پالیسیوں سے ناراض تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، پاکستان قومی اتحاد۔ اس تحریک کی آڑ میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ مارشل لا لگا کر انہوں نے بھٹو کو گرفتار کر لیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ حیدرآباد جیل گئے، اور انہوں نے نیب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے بلور صاحب نے اپنی کتاب میں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں جی کہ پھر ہم سب کو رہا کر دیا گیا، اور رہائی کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ولی خان کو آفر کی کہ تم پرائم منسٹر بن جاؤ۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جنرل ضیاء نے ولی خان کو پرائم منسٹر بننے کی آفر کیوں کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بھٹو کا بڑا سخت سیاسی مخالف ہے، اور اگر میں اس کو پرائم منسٹر بنا دوں گا تو یہ بھٹو کو کبھی جیل سے باہر نہیں آنے دے گا۔ تو ولی خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک تجربہ کار اور بڑے سمجھدار سیاستدان تھے۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو یہ شرط پیش کی کہ ٹھیک ہے میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، آپ اپنی وردی اتاریں اور 6 مہینے کے اندر الیکشن کروائیں۔ تو جو بات چیت ہو رہی تھی جس بندے کے ذریعے، اس کا نام تھا جنرل فضل حق۔ جنرل فضل حق نے کہا یار اگر ہم 6 مہینے میں الیکشن کروا دیں گے تو بھٹو جیت جائے گا اور پھر وہ آپ کو دوبارہ وکٹمائز کرے گا۔ ولی خان صاحب نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ تو وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اسلام پسند طاقتوں کو ساتھ ملایا، اور بھٹو صاحب جو ہیں ان کو 1979 میں پھانسی دے دی، اور پھر وہ افغانستان میں روسی فوج آ گئی، پھر امریکہ کی مدد بھی مل گئی جنرل ضیاء الحق کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر بھٹو صاحب جو ہیں وہ
73-74 में थोड़ा सा बर्दाश्त करते नैब की हुकूमतों को और उनको ख़त्म ना करवाते तो उनकी हुकूमत जो है वो चलती रहती। हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब जो है उन्होंने अपनी इस किताब में ये भी लिखा है कि अगर भुट्टो साहब हमारी 2 हुकूमतों को बर्दाश्त करते तो मरकज़ में और पंजाब में और सिंध में 20 साल तक हुकूमत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत ख़त्म की। उसके रद्दमल में हमारा जो चीफ मिनिस्टर था खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना मुफ्ती महमूद, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया और भुट्टो साहब का ख्याल था कि नैब को ख़त्म कर दिया है और अब मैं बिला शिरकत गैर पूरे पाकिस्तान का मालिक बन गया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।